بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے ایک خط لکھا گیا کل شام کو، جو سامنے آیا سوشل میڈیا کے ذریعے، اور آج اس کا ریفلیکشن مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اخباروں میں بھی آیا. اور اس خط کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا ایک تنازع ظاہر ہے ایک سٹارٹ ہو گیا، اور اس تنازع کا تعلق عدلیہ کے جو ہے کام، اس میں مبینہ طور کے اوپر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی مداخلت کا الزام ہے، اور خاص طور کے اوپر ان جو 6 ججز ہیں انہوں نے جو الزامات لگائے، جو خط میں جس قسم کی جو واقعات کا تذکرہ کیا، اس میں انہوں نے کوئی کم از کم 3-4 دفعہ انہوں نے ISI کا ذکر کیا. اور اس میں اب یہ جس قسم کی کہ جی عدالتی جو معاملات ہیں اس میں جو انٹرفیرنس ہے اس کے اوپر انہوں نے جو لیٹر لکھا اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی. لیکن اس معاملے کے سامنے آتے ہی تو ظاہر ہے جیسے ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس کے اوپر سیاست بھی سٹارٹ ہو گئی. ایک طرف PTI کا جو ہے اسٹیٹمنٹ، پریس کانفرنس اور ان کی ڈیمانڈ سامنے آ گئیں. وہ ان ججز کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ اب جو عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں، جو کنوکشن جو عمران خان صاحب کے خلاف ہوئی ہیں، جن کیسز میں عمران خان صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں، تو وہ سزائیں غلط طریقے سے ہوئی ہیں، اور ان تمام سزاؤں کو کالعدم قرار دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ ایک کمیشن بنایا جائے، اور تاکہ جو الزامات لگائے گئے ان کی تحقیقات کی جائے. اسی قسم کی بات جو ہے وہ یہ جو کمیشن بنانے کی جو بات ہے کہ جی کمیشن بنایا جائے، یہ ڈیمانڈز اور بھی لوگ کر رہے ہیں. یہ PMLN کی طرف سے بھی بات کی جا رہی ہے، یہ بار کونسل کی طرف سے بھی اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں سامنے. اور اس میں ایز اگینسٹ PTI، جیسے جب میں سیاست کی بات کر رہا ہوں تو PMLN کی طرف سے جو ابھی تک باتیں سامنے آئیں، اس میں ایک تو عرفان صدیقی صاحب انہوں نے اس کے اوپر یہ کہا کہ جی یہ جو خط لکھا گیا اس کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ جی جب مے 9 کے کیسز، جس وقت کے اوپر مے 9 کے کیسز ان کے مجرموں کو سزائیں دینے کا وقت آ رہا ہے، تو یہ جو خط ہے یہ اس نے ایک خاص پولیٹیکل پارٹی، انہوں نے PTI کا نام نہیں لیا لیکن PTI کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جی ان کی سہولت کاری یہ ہو رہی ہے. پھر انہوں نے یہ جو 6 ججز ہیں ان میں سے کوئی ایک جج صاحب کے بارے میں خاص طور کے اوپر ان کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ جی وہ خود 2017، 18، 19 میں وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، جس وقت یہ سارے کے ساری جو جوڈیشری تھی وہ جب PMLN کے اگینسٹ استعمال ہو رہی تھی، ایجنسیوں کے کہنے کے اوپر اور ان کے دباؤ کے اوپر، تو اس وقت ان کا کیا کنڈکٹ تھا، کیا رول تھا، اس کے اوپر انہوں نے کویشچنز ریز کیے. اور اس کے علاوہ جو ایک اہم بات جو تھی، انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب جس وقت انہوں نے یہ بات کی 2018 میں، انہوں نے آپ کو بتایا کہ الزام لگایا، تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے تو الزام لگایا، انہوں نے نام بھی لیا جس بھی شخص نے، اور وہ جنرل فیاض حمید کی بات کر رہے تھے. تو لیکن یہ ہے کہ جی ان ججز نے یہ ہے کہ جی کسی کا نام نہیں لیا. جو اگر ان کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے تو ان کا نام لیتے، اور پھر یہ کہ اگر پریشر ان کے اوپر ڈالا جا رہا تھا تو ان کو خود ان لوگوں کو اپنی عدالت کے سامنے ان کو بلا کے تو ان کو مطلب ہے کہ سزا دینی چاہیے تھی، بجائے اس کی سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا جائے. اور سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے ان کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ وہ کنسرن باڈی نہیں ہے، اس قسم کے معاملات وہ نہیں دیکھ سکتے. اچھا، اسی دوران پھر ایک اور وکیل صاحب ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گئے. یہی ججز، یہ 6 ججز کے خط کا حوالے سے وہاں پہ پہنچ گئے. انہوں نے ڈیمانڈ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کا یہ الزام تھا کہ یہ خط جو ہے یہ جوڈیشری کو اسکینڈلائز کر رہا ہے، اور یہ کہ جی انہوں نے اس قسم کا بھی الزام لگایا کہ یہ کسی طے شدہ منصوبے کا حصہ ہے. مختلف قسم کی جیسے کہ سیاسی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی چونکہ ایک بات جو بہت سی سائڈ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے سپریم جوڈیشل کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر تحقیقات کریں، ایک کمیشن بنائیں انڈیپینڈنٹ. اور اس کے حوالے سے ابھی جو فوری طور کے اوپر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج چیف جسٹس آف پاکستان نے فل کورٹ میٹنگ بلائی ہے. تو جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سپریم کورٹ کے تمام ججز جو ہیں وہ ان کی فل کورٹ میٹنگ ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن
ایک معاملہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ اتنے سنگین الزامات ہیں کہ ان میں تھوڑا سا بریفلی آپ کو بتاؤں گا کہ خط میں کیا ذکر ہے ان جو الزامات لگائے گئے، کہ ان الزامات کے اوپر تحقیقات، انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہر حال میں ہونی چاہیے، تاکہ یہ ایک تو ان کی کہ جی یہ کیوں اس قسم کا معاملہ، کیا یہ جو کہا گیا یہ سارا سچ ہے، پھر اگر سچ ہے تو اس کے اوپر ظاہر ہے جو سزا جزا کا جو بھی نظام ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ تعین ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جی پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس میں یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ میرے خیال ہے سب سے بڑا کویشچن اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے پوری کی پوری اس وقت جو سپریم کورٹ اور عدلیہ کے سامنے۔ ایک اور معاملہ جو بڑا اہم ہے کہ جو 6 ججز نے خط لکھا اس میں انہوں نے بارہا، ایک تو مثال انہوں نے سب سے بڑا ایک پریسیڈنٹ کا ذکر کیا، شوکت صدیقی صاحب کا، جو 2018 میں انہوں نے آپ کو بتایا کہ جو انہوں نے الزام لگایا تھا ISI کے اوپر، اس وقت کے DGC کے اوپر، انہوں نے تو بڑے کھل کے باتیں ساری کی تھیں، اور اسی وقت اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو بتایا کہ ان کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی۔ ایک بات بڑی اہم یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جج اس وقت اس خط میں ابھی ان 6 ججز نے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے بارے میں جو ہے کہ جی ان کی ونڈیکیشن ہوئی ہے، ابھی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ان کو کہ جی ان کی جو برطرفی تھی اس کو انلیگل انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 ججز حضرات کے جو ان کے الزامات ہیں ان کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، اور انہوں نے اس خط میں جنرل فیض حمید کا بھی نام لکھا، اور پھر یہ کہ جو بھی تعاون کرتے رہے عدلیہ کے لوگ عدالت کے اندر سے بھی، تو ان سب کی انہوں نے یہ والی بات کی کہ تاکہ اس معاملے کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس خط میں انہوں نے جنرل فیض حمید کا نام تو لکھا، لیکن اب جب آپ ان کا خط دیکھتے ہیں تو انہوں نے انٹرفیرنس کی بات کی اور ISI کی بھی جب بات کی تو لیکن کسی کا نام نہیں لکھا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کو نام لکھنا چاہیے تھا کہ جب انٹرفیرنس ہو رہی تھی، اگر اس وقت شوکت صدیقی صاحب نے اتنا کھل کے سب کچھ بتا دیا تھا تو ان کو اب جب ان کا حوالہ دے کے وہ یہ بات کریں تو ان کو بھی میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کی بات جب ہوئی تھی تو نام ضرور ان کو لکھنے چاہیے تھے۔ اچھا، ایک بات جو ایک بڑا عجیب سی بات ہے، ایک کنٹرڈکشن ہے بڑی، وہ یہ کہ اس وقت اس سٹیج کے اوپر تو شوکت صدیقی صاحب کی اپریسیشن ہو رہی ہے اور ججز کی طرف سے، اور یہ 6 ججز نے، ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے چلو ان کے حق میں فیصلہ دیا، یہاں پہ ابھی کہ ان 6 ججز کی طرف سے یہ سب کچھ کہا گیا، اور اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو 6 ججز ہیں انہی کے یہ کولیگ رہے ہیں، مطلب ہے کہ یہ جیسے شوکت صدیقی یہیں پہ چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ جج تھے جب ان کو نکالا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جس وقت ان کو 2018 میں جس طریقے سے نکالا گیا، پھر ان 5-6 سالوں میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، بار بار وہ درخواست بھی دیتے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ان کو کیس کیوں نہیں سنا جاتا تھا۔ یہ تو اللہ بھلا کرے جسٹس فائز عیسی صاحب کا کہ انہوں نے اس کیس کو آنے کے بعد ٹیک اپ کیا، ورنہ پہلے تو کوئی ٹیک اپ نہیں کرتا تھا، تاریخیں کیس لگتا تھا پھر اگلی تاریخ دے دی جاتی تھی، اور بار بار یہ کہا جاتا تھا جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی طرف سے، اور پھر اخبار نویسوں کی طرف سے یہ پوائنٹ ریز ہوتا تھا کہ ان کو کیوں نہیں انصاف دیا جاتا۔ ایک ایسے جج نے جس نے ISI کی انٹرفیرنس کی بات کی، اس کو غلط طریقے سے نکالا گیا اور اس کو انصاف نہیں مل رہا، اور عدلیہ سے اس کو انصاف نہیں مل رہا۔ اب ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے، میں ان 6 ججز سمیت بات کر رہا ہوں، کہ آپ دیکھیں کہ شوکت صدیقی صاحب کوئی 5-6 سال انہوں نے سفر کیا، کسی جج نے ان کے حق میں بات نہیں کی۔ ان 6 ججز میں سے بھی دیکھ لیں کہ جب یہ کچھ تو جج اس وقت بھی تھے، کچھ بعد میں بھی جج بنے، واٹ ایور، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے چیف جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے کاز میں کے لیے ان کے حق میں کبھی بات کی ہو۔ کوئی ججز، کوئی سپریم کورٹ کے ججز کی بات بتا دیں، کسی کا نام لے لیں، ہائی کورٹس کے ججز کی بات کر لیں، ان ججز کی بات کر لیں جو 6 ججز ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا۔ سو انفارچونیٹلی اس وقت جب وہ سفر کر رہے تھے، جب ساری مصیبتیں مشکلات ان کے لیے تھیں، کسی نے ان کے حق میں، ججز کی میں بات کر رہا ہوں، ججز کی جسٹس یہ جو جج برادری کی بات کر رہا ہوں، کسی نے ان کے حق میں بات نہیں کی۔ اور پھر وہی والی بات کی جیسے فائز عیسیٰ کو یہ ضرور جاتا ہے، یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کر کے تو ان کو انصاف دیا، جو کہ 5-6 سال لگے ان کو یہ انصاف
انصاف لینے میں. اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ مسئلہ جس وقت جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے یہ مسئلہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے اور اس وقت اگر بجائے اس کے کہ ان کے اگینسٹ پروسیڈنگ کی جاتی اس ایشو کو انویسٹیگیٹ کر کے تو اس رستے کو روکا جاتا. یہ جو ایلیگیشن ہوتا ہے, یہ جو الزام ہوتا ہے انٹرفیئرنس کا, انٹیلیجنس ایجنسیز کے انٹرفیئرنس کا اور آئی ایس آئی کے انٹرفیئرنس کا عدالتی معاملات میں, تو اگر اس وقت یہ سب ججز ان کے ساتھ ہوتے اور کچھ ججز بھی ان کے ساتھ ہوتے اور یہ مطالبہ اس وقت کیا جاتا کہ جی اصل مسئلہ ہے جو ہے اس کو ختم کریں, تو آج یہ کچھ لیٹر شاید نہ لکھنا پڑتا. لیکن اب اس کے اوپر تو انویسٹیگیشن ہوگی اور ہونی چاہیے ہر حال میں. یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ذمہ داری ہے میری ذاتی رائے میں کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, بیکاز کچھ 7 ایشوز جو ہیں انہوں نے اس خط میں ہائی لائٹ کیے, جو کہ انہوں نے کہا, ان 6 ججز نے کہا کہ یہ ان کے اوپر جو گزرا یا انہوں نے جو آبزرو کیا اس میں ایک تو یہ تھا کہ جی جو آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کی ایک کیس تھا ان کی مبینہ بیٹی کے حوالے سے, تو اس کے اوپر یہ تھا کہ جی ایک تنازع آپ کو بتایا کہ وہ پیدا ہو گیا تھا کہ جو پریزائڈنگ جج تھے انہوں نے سرکولیٹ کیا ایک اپنا ڈرافٹ, لیکن جو ان کے دوسرے 2 ججز تھے انہوں نے جو ڈرافٹ تھا وہ اپلوڈ ہو گیا, اور اس کے اوپر اس کے بعد یہ ہے کہ جی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس کیس کا کیا ہوا. لیکن اس لیٹر میں انہوں نے یہ کہا, یعنی کہ اس کو کیس کو ظاہر ہے اس کی کنکلوڈ نہیں ہوا, اس کے اوپر کوئی ججمنٹ نہیں آئی سامنے, تو اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اس کیس میں جن 2 ججز نے کہا تھا, یعنی کہ عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا, اور تو ان کے اوپر کافی پریشر آیا, اور اس میں انہوں نے آئی ایس آئی کے آپریٹیوز کا نام لیا, کسی شخص کا نام نہیں لیا, وہ یہ لکھا کہ آپریٹیوز آف آئی ایس آئی. اس کے علاوہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مئی 2023 میں ایک جج صاحب جو ہیں ان کے بدن لا جو ہیں ان کو اغوا کیا گیا, 24 گھنٹے وہ اغوا رہے, اور پھر یہ کہ جی اس کے پیچھے بھی انہوں نے جو الزام لگایا اور اس انڈیویجولز کے لحاظ سے کہ جنہوں نے جس کو اغوا کیا گیا اس کے حوالے سے انہوں نے پھر دوبارہ الزام جو لگایا وہ انہوں نے آئی ایس آئی کے اوپر الزام لگایا کہ جی انہوں نے یہ اغوا کیا. پھر الیکٹرک شاکس کی بھی بات کی گئی. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ جی وہاں پہ جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج تھے ان کو کوئی ان کے اوپر کوئی پریشر تھا کچھ فیصلوں کے حوالے سے, کچھ کیسز کے حوالے سے, تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک حوالہ تھا. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جی 10 مئی 2023 کی انہوں نے بات کی کہ جی انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ ججز ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی خط لکھا گیا, ہم نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا اور اس میں یہی والی بات کہ جی ہمارے جو انٹرفیئرنس کی جا رہی ہے آئی ایس آئی کی طرف سے, لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ایکشن ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ مئی 2023 میں انہوں نے کہا کہ جو 6 ججز جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جا کے جسٹس بندیال صاحب کو ملے, وہ اس وقت چیف جسٹس تھے, ان کے ساتھ اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے, اور بعد میں وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ملے انہی معاملات کے اوپر, لیکن اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ پھر وہ کہتے ہیں کہ 2023 میں ایک جج صاحب کو جو ہے وہ ان کو جب سرکاری گھر دیا گیا تو اس سرکاری گھر میں انہوں نے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمرے کی جو ان کا ماسٹر بیڈ تھا اور ان کے ڈرائنگ روم وہاں پہ ریکارڈنگ یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ کی جو ایکوپمنٹ تھے وہ وہاں پہ انسٹال کیے گئے تھے, فکس کیے گئے تھے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے پھر دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ جی اس سال فیبروری 2024 ابھی جو لاسٹ منتھ کہ انہوں نے یہی خط لکھا اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو, اور خط لکھ کے انہوں نے یہی والی انٹرفیئرنس کی بات کی کہ انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے ان کے معاملات میں, اور انہوں نے یہ کہا کہ فل کورٹ بلائی جائے, لیکن فل کورٹ نہیں بلائی. اب یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے یہ جو خط لکھا یہ بیسیکلی چیف جسٹس کو بھی لکھا, انہوں نے جو سپریم کورٹ کے 2 اور سینئر موسٹ ججز ہیں منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منیب صاحب, ان کو بھی خط لکھا, پلس جو سپریم جوڈیشل کونسل کے 2 دوسرے ممبر ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محمد ابراہیم خان جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہیں, ان کو بھی یہ خط کی کاپیز بھیجی ہیں. اس میں انہوں نے
بیسیکلی جو ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا جائے سپریم جوڈیشل کونسل میں کے سامنے. تو اب میری ذاتی رائے میں یہ معاملہ شاید سپریم جوڈیشل کونسل کا تو نہیں ہے، بیکاز ان کا تو اختیار ہی کچھ اور ہے. حل اس کا یہی ہے، چونکہ الزامات بڑی سیریسلی لگے ہیں اور ابھی تک اس وقت تک فوج کی طرف سے ISI کی طرف سے اس کے اوپر کوئی اپنا آفیشیل ایک ہوتا ہے نا رسپانس. اب چونکہ یہ بات بہت پھیل چکی، سب کے سامنے آ چکی، میڈیا پہ کے اوپر آ چکی، سوشل میڈیا کے اوپر خط سب کے سامنے ہے، ہر ایک کے پاس خط پہنچ چکا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر ISI خود تو مجھے نہیں پتا ان کا رسپانس آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن تھرو ISPR اس کے اوپر ISI کا جواب بھی آنا چاہیے. لیکن حل جو اس کا میرا خیال ہے کہ جو ڈیوریبل اور بہترین اس کا حل یہی ہے کہ اس مسئلے کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے، انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے. سپریم کورٹ کے کچھ ججز کو کہا جائے کہ جی سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں، اور تاکہ اگر یہ بات سچ ہے جو الزامات لگائے گئے تو یہ جو انٹرفیرنس کا معاملہ ہوتا ہے جوڈیشری کے معاملات میں، یہ معاملہ ہر حال میں رکنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.